بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اس چیز کے بارے میں زیادہ باتیں مت کیا کرو، زبان مت ہلایا کرو جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، کہ بے شک آخرت میں اللہ کے ہاں تمہارے دل سے، تمہاری بصارت سے اور تمہارے کانوں سے سوال کیا جائے گا۔ آج انسان باطونی بن چکا ہے، آج انسان بے مقصد گفتگو میں وقت برباد کرنے والا بن چکا ہے۔ آج انسان ایسی گفتگو جس سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ انسان سوچتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے بڑا ہے، غرور و تکبر کی فضا میں ہوتا ہے اور اپنا بڑاپن ظاہر کرنے کے لیے باتیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی دوسروں کو حقیر سمجھ کر وہ باتیں کرتا ہے، کبھی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے جو اس کو دل کی ناپختگی کی طرف لے جاتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس علم زیادہ ہے ریاکاری کرتا ہے کبھی کبھار، اور کبھی بے علم اور لا علم اور کم علم ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہیں گفتگو کی خواہش ہوتی ہے، باتیں کرنا ان کا وتیرہ ہوتا ہے، ان کی گٹھی میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ باتیں ہی کرتے رہیں۔ یہ تو اسباب ہیں، اور جب یہ اسباب جنم لے لیتے ہیں تو انسان باطونی بن جاتا ہے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے وَلَا تَكُونُوا سَرْسَاسًا، زیادہ باتیں کرنے والے نہ بنو۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور اللہ سے سب سے دور آخرت میں وہ لوگ ہوں گے جو دلوں کے سخت ہیں۔ پھر کبھی یوں سمجھائی جاتی ہے بات کہ کسی کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور کسی کا دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ مسند احمد میں اس روایت کا ذکر موجود ہے۔ دیکھیے، اگر انسان باطونی بن جائے، بغیر تحقیق کے بولتا رہے، دوسروں کے خلاف یا دوسروں کے کسی کے حق میں زبان دراز کرتا رہے، تو اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ بہت سے نقصانات جنم لیتے ہیں اس بات سے۔ آپ کے سامنے وہ چند نقصانات بھی رکھ دوں۔ ایک تو انسان جب بولنے کا عادی ہو جائے تو اپنی بات کی روانی کو جاری رکھنے کے لیے پھر وہ جھوٹ کا سہارا لینا بھی شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اپنی چرب زبانی سے، اپنی تیز زبان سے۔ کبھی پھر اس کے دل میں وہ اخلاص باقی نہیں رہتا، وہ خلوص باقی نہیں رہتا جو دوسروں کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر دوسروں کے لیے بغض و عداوت پیدا ہو جانا بھی ایک عام بات ہے۔ پھر کہیں دوسرے اسے سمجھاتے بھی ہوں تو ان کی صحیح بات کو بھی قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، نصیحت کا اس پر اثر ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان سب نقصانات کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے وہ حق بات چھپ جاتی ہے اور باطل کا ہی رواج ہو جاتا ہے معاشرے میں۔
حق بات کتمان حق بات کا چھپ جانا یہ چرب زبانی سے زیادہ باتوں سے جو ہے سامنے آ جاتی ہے بات. اسی لیے میں پھر کہوں یہی ذہن میں بٹھانا ہے کہ ولا تکونوا سرساسا، کہ باتونی مت بنو، زیادہ باتیں کرنے والے مت بنو. کیوں؟ اسی زبان کی اگر حفاظت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی، جو کوئی مجھے ضمانت دے دے ما بین لحییہ، اس چیز کی جو دو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے زبان، وما بین رجلیہ، جو دو اس کے قدموں کے درمیان ہے شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اپنی زبان کی حفاظت کیجئے اور جنت کی ضمانت لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.